بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمران پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے نامزد امیدوار برائے PS 106 لیاری کراچی سے مخاطب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں۔ تو کیونکہ یہ الیکشن پورے پاکستانی سطح پر جنرل الیکشن کے طور پر کیے جا رہے ہیں، جن میں قومی اور صوبائی امیدواران نے حصہ لیا ہے، تو دیکھیں ابھی کیونکہ الیکشن کا ایک طرح سے سیزن ہے اور لوگ اپنا اپنا منشور لے کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے وعدے کریں گے اور آپ کو یہ ایک طرح سے جیسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں نا گھیرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ گھیرا جائے گا۔ لیکن دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو پہلے اسمبلیوں میں لوگ جا چکے ہیں جیت کر، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں یا وہ قومی اسمبلیاں، تو ان کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا اب تک کام کیا، انہوں نے پاکستان کے مسائل کو کس قدر تک حل کرنے کی کوشش کی ہے، کیا مسائلوں کو حل کیا ہے یا مسائلوں کو مزید بڑھایا ہے۔ تو جب تک دیکھیں ہم دیکھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم دوبارہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم کس کو ووٹ دیں اور کن کی حمایت کریں۔ کیونکہ دیکھیں جب تک ہم نظر نہیں ڈالیں گے ماضی پر تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کے لیے ہم نے دیکھنا پڑے گا، اچھا ان سے پوچھنا پڑے گا اور ان سے سوال کرنے پڑیں گے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کیا۔ ویسے تو خیر ہمیں خود بھی معلوم ہے اور ہم سب، اور جس طرح سے خاص طور پر لیاری کی میں بات کروں گا کیونکہ میں اس حلقے سے نامزد امیدوار ہوں PS 106 سے، تو دیکھیں اس علاقے میں ہمیں کیا کام نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے کہ کیا یہاں پر بے روزگاری ختم ہوئی ہے، کیا یہاں پر تعلیم کے حصول کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں، کیا یہاں پر صحت کے جو ادارے ہیں یعنی آپ ہاسپٹلس دیکھ لیں یا کلینکس دیکھ لیں، لیبورٹریز دیکھ لیں، کیا یہ اس معیار پر ہیں کہ جن سے ایک عام افراد کو، ایک عام پاکستانی کو وہ سہولیات میسر آ سکتی ہیں۔ تو کیا یہ اس معیار تک انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ اچھا اسی طرح ہم دیکھیں کہ کیا انہوں نے ہمارے جو دیگر دوسرے مسائل ہیں جیسے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا شہر کے اندر اس وقت ایسا امن و امان ہے یا ایسے ہم پرسکون ماحول میں رہ پا رہے ہیں کہ جس میں ہم آزادانہ طور پر اور صحیح طریقے سے ہم اپنا کاروبار چلا سکیں، اپنی زندگیاں بغیر خوف و خطر کے گزار سکیں۔ تو دیکھیں یہ ہم نے سب، ہمارے سب کے سامنے ہیں اور ہمیں سب معلوم ہے اور ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا حالات ہے۔ تو اسی کے لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا اور ان کے اسباب، یہ جس وجہ سے اگر ہمیں یہ اتنی سہولیات اور ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں یعنی ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارے جو حقوق ہمیں حکومت، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں کیا اس طرح سے ملے ہیں، اور اگر وہ حقوق ہمیں نہیں ملے جن میں صحت، پانی، بجلی، روزگار، معیشت اور صحت اور تعلیم، اس کے علاوہ بھی دیگر اور بھی ہیں، تو کیا ہمیں یہ میسر آئے؟ تو دیکھیں ہمیں اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اسی مسئلے پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں ایسی کیا چیز ہے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ آنے کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد وہ پاکستان کو چینج کر دے گی یا عوام کے مسائل کو حل کر سکے گی۔ تو دیکھیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں جتنے بھی امیدوار ہیں، جماعت نے باقاعدہ طور پر سب سے پہلے بنیادی طور پر انہی لوگوں کو ٹکٹ دی ہے، انہی لوگوں کو ترجیح دی ہے جو کہ ایک عام افراد ہو، جن کا واسطہ عام لوگوں سے پڑتا ہو، جن کا تعلق عام لوگوں سے ہو، یعنی کہ ایک نارمل گھرانے کے ہوں اور وہ عوام کے مسائل کو جانتے ہوں، یعنی عوام کے بیچ میں رہتے ہوں، انہیں عوام کے دکھ اور درد کا پتہ ہو۔ تو اسی بنا پر انہوں نے یہ ٹکٹیں تقسیم کی ہیں اور
کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر کرداروں کو سامنے لایا جائے اور ایسے بہتر شخصیات کو سامنے لایا جائے جو کہ امانت دار ہوں، دیندار ہوں اور جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر جب تک ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یعنی ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہاں ہم جو ہے ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے اور اسے جواب دینا ہے، تو دیکھیں ہم اپنا ہر معاملہ، ہم اپنا ہر کام وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے۔ جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ دنیا کا خوف، دنیا کی لالچ، دنیا کے حرص یہ ہمارے دلوں میں جگہ کم بنا پائے گی، اور کیونکہ ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں مرنا ہے، ہمیں مر کر جواب دینا ہے۔ اور جب یہ ذمہ داری ہماری اور بڑھ جائے گی، جب اگر ہم عوام کے نمائندے کے طور پر اس قابل ہوں گے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھے گی۔ اب جب اللہ کا خوف ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ ہم جو عوام کی جو امانت ہے، یعنی عوام کے لیے جو بجٹ پاس ہوتے ہیں، جو بجٹ میں جو اماؤنٹ آتی ہے، وہ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کا خوف ہمارے سامنے ہوگا تو کس طرح سے ہم جو وہ اپنے خود کے گھروں پر یا اپنی ذات پر خرچ کریں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہوگا، ہمیں اللہ کو جواب دینے کے ہر وقت ہمارے سامنے ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے کہ ہم اس پیسے کو، اس عوام کی امانت کو ہم صحیح جگہ لگائیں گے، اور جب ہم صحیح جگہ لگائیں گے تو لازمی سی بات ہے اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی مدد بالکل آئے گی۔ دیکھیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوسی سے نکلنا ہے، ہمیں اس اندھیروں سے نکل کر اگر روشنی کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں مایوسیوں سے نکلنا پڑے گا۔ مایوسیوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے تمام معاملات کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں، چاہے ہم ایک مجموعی طور پر بھی اور ایک انفرادی طور پر بھی ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ یار ہمارے مسائل جو اتنے سارے ہو، چاہے ایک گھر کے طور پر ہو یا ایک علاقے کے طور پہ ہو یا ایک ملک کے طور پر ہو، کہ وہ مسائل کیا ہے، اور ان مسائل کا ہم باقاعدہ ہر کوئی شخص اپنے اپنے صلاحیت کے مطابق اس کی ترقی کے لیے اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے کوشش کریں۔ اب جب ہم یہ کوشش کریں گے اور اللہ کی مدد لیں گے، اور دیکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے، دیکھیں قرآن میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اور باقاعدہ اس کو عملی طور پر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر بتا کر گئے ہیں وہ، اور بتایا گیا ہے کہ اس طرح تو ان کی زندگی کو ہم اسوہ حسنہ کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور جس طرح صحابہ اکرام نے ہر دور میں یہ جو ان کے جتنی حکومتیں آئی، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے انہوں نے کس طرح سے نظام حکومت کو سنبھالا، کس طرح ایمانداری سے، کس طرح انہوں نے ملک کے عوام کی خاطر اور ان کی مدد کرنے کی کوششیں کی، اور کس طرح انہوں نے ایک اسلام کے تشخص کو، یعنی اسلام کو ایک باقاعدہ طور پر وقار بخشا، اس کو زندہ رکھا اور اس کو آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ تقریباً دنیا کے کافی حصے پر انہوں نے حکومت کی۔ تو کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، وہ وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ ان کا خلوص تھا، ان کو اللہ کا خوف تھا۔ اچھا، وہ جس شخصیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ تربیت یافتہ ہوئے، انہوں نے تربیت لی، تو وہ ایسا انہوں نے ایک نظام تشکیل دیا، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کے اندر ایک غریب اور امیر کا فرق ختم ہو گیا، قانون سب کے لیے ایک تھا۔ اچھا، مسلم اور غیر مسلم اس کے لیے انصاف برابر تھا، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔